السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ جیسا کہ تمام میرے دیکھنے اور سننے والوں کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے قرین کے حوالے سے، حمزات کے حوالے سے رقیہ ڈالا تھا، اپلوڈ کیا تھا، اور اس رقیے میں ہم نے ابتدائی علامات بیان کری تھیں اور اس کے بارے میں وضاحت کی تھی کہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہم قرین کے تعلق سے وضاحت کے ساتھ علامات اور قرین آخر کس کو کہتے ہیں اور حمزات جن کس کو کہا جاتا ہے، اس بارے میں ہم وضاحت کریں گے۔ تو بلا تاخیر ہم اس ٹاپک پر بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قرین حمزات جن کا نام ہے، عربی میں اس کو قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہیں دوست، قریبی، ہمیشہ ساتھ رہنے والا، اور ہماری زبان میں اس کو حمزات کہا جاتا ہے۔ قرین اور حمزات کے تعلق سے ہمارے کچھ بھائیوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ آئیں اسی تعلق سے کتاب و سنت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی کی گئی ہے۔ حمزات اور قرین یعنی وہ جن جو انسان کا ساتھی ہوتا ہے اور وہ ان شیاطین میں سے ہے جو اس پر مقرر ہوتا ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کو وسوسوں میں ڈالتا رہتا ہے اور گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ صرف باہر رہ کر ہر جگہ ہر وقت انسان کا ساتھ لگاتار رہتا ہے۔ اس بات کی تائید احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز پڑھتا ہو تو وہ کسی کو اپنے سامنے سے جانے نہ دے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان یعنی قرین ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1130۔ دوسری روایات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے ساتھ ایک شیطان، اس کا ساتھی نزدیک رہنے والا مقرر کیا گیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے، اللہ نے میری مدد کی، میں سلامت رہتا ہوں اور وہ نہیں بتلاتا مجھے کوئی بات سوائے نیکی کے۔ یہ روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 7108 میں موجود ہے۔ تیسری روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رات کو موجود تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہیں چلے گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حیا آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرا حال دیکھا، آپ نے فرمایا، کیا ہوا تجھ کو اے عائشہ، کیا تجھ کو حیا آئی؟ میں نے کہا، مجھے کیا ہوا؟
میرے جیسی بیوی یعنی کم عمر بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، خاوند پر رشک نہ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا شیطان تیرے پاس آ گیا؟ کیا تیرا شیطان تیرے پاس آ گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی۔ میں نے عرض کیا کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن میرے پروردگار نے میری مدد کی یہاں تک کہ میں سلامت رہتا ہوں۔ ان تین روایات سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک شیطان مقرر کیا ہے جس کو عربی میں قرین کہا جاتا ہے اور اردو میں حمزات کہا جاتا ہے۔ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 7109 میں موجود ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ قرین جن جسم میں داخل نہیں ہوتا، جسم میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ اکثر بھائی جو کم علم ہے ان کی غلط فہمی ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ قرین جسم کے اندر ہو کے حاوی ہو جاتا ہے، نہیں، وہ باہر رہ کر وساوس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان احادیث سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ قرین جن انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیں یہ زیادہ معلوم کریں کہ آیا یہ قرین ساحر کے ساتھ کیسے مل جاتا ہے اور یہ کس طرح مریض کے اوپر مسلط ہو کر بیمار کر دیتا ہے، یہ بھی جان لیتے ہیں۔ یہ جو قرین ہے انسان کے اندر وساوس القہری پیدا کرتا ہے۔ یہ وساوس القہری جو ہے اس کی انتہا اور اس کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ اکثر خودکشی کر لیتے ہیں، اور اسی طرح شدید قسم کا جو خوف مریض کو پیدا ہوتا ہے وہ بھی یہ قرین پیدا کرتا ہے۔ وہ خوف بھی جو شدید قسم کا مریض کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ بھی یہ قرین جن ہی پیدا کرتا ہے۔ اور جو جادوگر کے خادم ہوتے ہیں یعنی خادم جنات، جس کو خادم السحر کہا جاتا ہے، یہ ان کے ساتھ بہت جلدی گھل مل جاتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے جس کا نام قرین ہے، یہ اس کی بات ہو گئی۔ یہ خادم السحر کے ساتھ یعنی جادوگر کے خادمین کے ساتھ بہت جلدی گھل مل جاتا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر وہ جو ایسے جادوگر ہوتے ہیں، جادو کرتے ہیں، عموماً لوگ کرواتے ہیں کہ کسی عورت یا کسی لڑکی سے عشق کرنا چاہتے ہوں اور ان کے ساتھ اکثر زنا ہوتا ہے، تو ایسے جنات کو جادوگر اس پر، اس لڑکی پر، اس مریضہ پر مسلط کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے۔ تو ایسے میں یہ جو قرین جن ہوتا ہے یہ اس کا معاون بنتا ہے۔ جو خادم جن ہوتا ہے، جو جادوگر بھیجتا ہے، اس جن کا ساتھ دینے کے لیے جو مریض کا یا مریضہ کا قرین جن ہوتا ہے وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، معاون بن جاتا ہے خادم السحر کے لیے۔ جو جنات ہیں، جادوگر کے خادم ہیں، اس کا معاون بن جاتا ہے۔ اور یہ قرین، یہ بات یاد رکھیں، قرین نہ جلتا ہے نہ مرتا ہے، نہ جلتا ہے نہ مرتا ہے، الا یہ نہیں ہے کہ قرین کو موت ہی نہیں آتی، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں۔ قرین جن کو موت آتی ہے لیکن اگر اس کی اصل انتقال کر جائے، اگر اس کی اصل انتقال کر جائے، یعنی کوئی شخص ہے، زندہ ہے، تو اس کے قرین پر جادوگر نے سحر کر دیا، تو ہم اس کو
اس کے جادو کو باطل کر سکتے ہیں، اس کو کمزور کر سکتے ہیں، اذیت دے سکتے ہیں، پر وہ مرے گا نہیں، ہلاک نہیں ہوگا جب تک وہ مریض اگر فوت نہ ہو جائے۔ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ قرین آزاد ہو جاتا ہے، یہ اس کی قبر میں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جادوگر اکثر پرانی قبر کے اندر تعویذ کو ڈالتے ہیں۔ اس تعویذ کو ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو جن کو مسلط کیا جائے تاکہ وہ قبر کے قرین کے ساتھ مل کر اس کا عمل کو قوی کر دے۔ جب تک مریض حیات ہے تو اس کے قرین پہ اگر جادو ہو جاتا ہے تو نہ کہ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ قرین مرتا نہیں ہے، جلتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کا علاج اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اس کا جو قرین سے متاثر ہوتا ہے اس کا علاج اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، پچھلے دنوں ہم نے جو رقیہ ڈالا اس میں کسی بہن نے یا بھائی نے سوال کیا تھا، کیا کسی کا قرین حسد کی وجہ سے دوسرے شخص کو جس کے ساتھ حسد کی گئی ہے اس کو ستا سکتا ہے؟ تو ایسا کوئی تجربہ ہماری زندگیوں میں نہیں آیا، نہ ہی ایسا کچھ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کا قرین مسحور ہو جائے یہ ممکن ہے، جادو زدہ ہو جائے یہ ممکن ہے۔ اور قرین کا مسحور ہونا بہت بڑا معاملہ ہے۔ بعض دفعہ کچھ ساحر ہیں وہ اپنے قرین کے ذریعے سے قرین پر قابو پا لیتے ہیں، اور قرین جو اپنی دوستی اور دوستی میں ساحر کے پاس جاتا ہے مات دینے کے لیے، وہ ساحر اگر بہت زیادہ ماہر ہو اس قرین کو بھی جادو کے ذریعے سے اپنے وس میں کر کے پھر وہ آسانی سے جو چاہتا ہے وہ کروا سکتا۔ اکثر مریض ہمیں دیکھنے میں آئے، ہم نے رقیہ کیا، مریض بالکل عافیت میں، سمٹمز اور علامات وہ بتا رہی ہیں کہ مریض کے ساتھ شیطانی معاملے کا عمل دخل ہے، لیکن رقیہ کیا جائے مریض کے لیے مریض بالکل کلیئر۔ اب جب اس کے اوپر سورہ قاف کی تلاوت کی جاتی تو بارک اللہ فی، اس کے اندر رقیے کے درمیان کچھ سمٹم جاگ جاتے جس سے معاملہ پکڑ میں آ جاتا۔ تو اسی طرح جادوگر اگر ماہر ہوتا ہے تو وہ قرین کو قابو کر لیتا ہے، اس کے اوپر سحر کر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ جو چاہتا ہے وہ کروا سکتا ہے، کیونکہ ایسے ساحر کو گھر کا بھیدی مل جاتا ہے، گھر کا بھیدی مل جاتا ہے۔ آج ہم اپنے قرین کو گناہ کر کر کے، برائیاں کر کر کے اتنا طاقتور کر چکے ہیں کہ اگر کوئی ساحر ہمارے قرین پر قابو پالے تو وہ ہمارے لیے دشمن کھڑا کر دیتا ہے، ہمارے قرین کو ہی ہمارا دشمن بنا دیتا ہے۔ اگر ہم جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں بتائیں، اذکار بتائیں، اگر اس کی پابندی کرتے رہیں تو ہمارے قرین کے اندر کچھ بچے گا ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہوگی، کمزور اور لاغر ہو جائے گا، کمزور اور لاغر ہو جائے گا۔ خیر، ایسے ساحر کو گھر کا بھیدی مل جاتا ہے۔ اس طرح کہ جو مریض ہوتے ہیں، جو قرین سے متاثر مریض ہوتے ہیں، یا تو وہ قرضدار ہو جاتے ہیں، وہ یہ قرین جس کے قرین کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اس کی سب سے پہلی علامات وہ کیا ہے کہ وہ مریض جو ہے بہت زیادہ مقروض ہو جاتا ہے، اس کو قرض کی دلدل میں دھنسا دیا جاتا ہے، وہ قرضدار پہ قرضدار ہوتا چلا جاتا ہے۔
اسی طرح پھر نماز سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، عبادات سے، ذکر و اذکار سے آہستہ آہستہ کر کے مکمل طور پر وہ دور ہو جاتا ہے۔ تیسری علامت، اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے اسلام سے دور کیسے؟ نماز سے تو سنا ہے، اسلام سے کیسے؟ ابھی کل کی بات ہے، مجھ سے یوٹیوب پر کسی نے کمنٹ کیا اور اس نے مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا، تو وہ کہنے لگی میرے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں، سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، بہت علاج کروایا۔ میں نے اس کو سورہ قاف کی تلاوت کرنے کا اس رقیے کے اندر کہا، تو کہنے لگی کہ مجھے اللہ رب العالمین کے حوالے سے اور قرآن اور اسلام کے حوالے سے غلط وساوس آتے ہیں۔ جب بھی میں قرآن کی تلاوت کو سنتی ہوں، سورہ قاف کو پڑھتی ہوں، تو میرے دل کے اندر برے گندے خیالات، وساوس میرے دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اسلام سے یہ قرین جو ہے، مسحور زدہ قرین، یہ اسلام سے دور کرتے کرتے اسلام سے دور کر دیتا ہے۔ اور خصوصاً پانچویں علامت کیا ہے؟ بائیں حصے میں جو جن کا قرین مسحور ہوگا، جادو زدہ ہوگا، اس کے بائیں حصے میں خاص کر بازو اور ٹانگ میں بہت زیادہ درد رہے گا۔ وہ مریض محسوس کرتا ہے ٹانگ میں اور بازو میں، بائیں بازو میں، بائیں ٹانگ میں وہ بہت درد محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح چھٹی علامت، مریض کی نبض بہت تیز چل رہی ہوتی ہے، نبض مریض کی بہت تیز چل رہی ہوتی ہے، یعنی کلائی کی، گردن کی، اسی طرح جو ہماری پنڈلی میں ٹخنے کے پاس جو نبض ہوتی ہے، یہ بھی اتنی تیز چل رہی ہوتی ہے کہ اگر نبض پر ہاتھ رکھا جائے تو وہ ٹھوکر بہت تیز مار رہی ہوتی ہے، بہت تیز چل رہی ہوتی ہے۔ یہ 6 سمپٹمز ہیں قرین جن کے معاملات کو جاننے کے لیے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا قرین مسحور ہے، جادو زدہ ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو زیادہ سے زیادہ سنیں گے اور اس کے جادو کو توڑیں گے۔ تو وہ کیسے توڑیں گے؟ ہم سورہ قاف کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ سنیں گے۔ جو بھی جس کا بھی قرین مسحور زدہ ہے، جادو زدہ ہے، وہ سورہ قاف کی تلاوت کو تکرار کے ساتھ سنے گا۔ اللہ کی توفیق سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور قرین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ جو قرین ہے سیم ٹو سیم مریض کی آواز میں بولتا ہے، اور معالج اکثر اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مریض بالکل ٹھیک ہے اور اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ مطمئن ہو کر مریض کو کلیئر کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ مریض آپ کا کلیئر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹھیک ہے۔ یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا علاج مکمل ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری صورت میں، ایک تو سورہ قاف کی تلاوت کو تکرار کے ساتھ سننا، یعنی ختم ہو دوبارہ، ختم ہو دوبارہ، ختم ہو چوتھی بار، بار بار سننا۔ اسی طرح سورہ قاف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ نے زیادہ سے زیادہ احراق الجن، الدعاء و احراق الجن، یعنی دعا، وہ دعا جو جنات کو جلا دینے والی، وہ ہم نے اپلوڈ کی ہے، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک ڈال دیں گے۔ تو وہ دعا جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے، آیت ابطال السحر کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے، اس کا لنک بھی انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔ تو اس چیزوں کو آپ نے معمول بنانا، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 دفعہ صبح شام پڑھنا. انشاءاللہ اگر آپ اس طرح ترتیب سے سورہ قاف کی تلاوت کو سنیں گے تکرار کے ساتھ، الدعاء احراق الجن، یعنی وہ دعا جو جنات کو جلا دینے والی، وہ ہمارے چینل پہ رقیہ اپلوڈ ہوا ہے. 100 قسم کے جادو کو توڑ دینے والا رقیہ پارٹ 1 اور پارٹ 2، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے انشاءاللہ. ان دونوں رقیہ کو سنیں، اس میں آیت ابطال السحر بھی ہے اور دعا بھی ہے جنات کو جلانے والی. اور اسی طرح یہ یاد رہے کہ آیت السحر اس کا رقیہ بھی ہمارے چینل پہ موجود ہے اور اس کا لنک بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. ساتھ ساتھ اس اللہ کے کلام کی ان صورتوں کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی بھی پی. سورہ قاف، سورہ ناس، سورہ فلق کو تکرار کے ساتھ پڑھے. کم از کم سورہ فلق اور سورہ ناس کو 21 دفعہ اور سورہ قاف کو 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کریں. اور اس پانی کو آپ نے بار بار پینا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد پینا ہے. بھلے روز کا 5 لیٹر آپ پانی دم کریں. بسم اللہ پڑھ کر بند رکھیں. یہ یاد رکھیں بسم اللہ پڑھے بغیر بند نہیں کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھولنا ہے. انشاءاللہ اس ترتیب سے آپ جب یہ سنیں گے رقیوں کو تو آپ کا جو قرین جادو زدہ ہے، مسحور ہے، اللہ کی توفیق سے اس کا جادو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل سے آپ کی تکلیفیں، آپ کے قرین پہ کیا ہوا سحر جو آپ کو بیماریوں میں مبتلا کرتا چلا جا رہا ہے، وہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ایک اور بات واضح رہے، ساتویں ایک بہت بڑی علامت جو قرین جن کا مسحور ہوتا ہے ان میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو قرین جن کا مسحور ہوتا ہے، ایسے مریضوں کا معدے کا اور پیٹ کا مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے. بہت زیادہ پیٹ اور معدے کا مسئلہ ان کے ساتھ رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ رقیہ سنیں اور ساتھ میں آپ نے حجامہ لگوانا ہے. آپ نے حجامہ لگوانا ہے. سنہ پوائنٹ پر آپ نے سنہ ڈے میں آپ نے حجامہ کروانا ہے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے اس سے بھی جو آپ کا قرین جن ہے، جو مسحور زدہ ہے، جادو زدہ ہے، اللہ کی توفیق سے حجامہ کے ذریعے سے بھی اس کے اوپر کیا گیا جادو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ علامات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے 7 علامات رکھی ہیں قرین جن کے حوالے سے، تاکہ جاننے میں آسانی ہو کہ آیا معاملہ کیا ہے، قرین جن کا ہے یا کوئی اور قسم کا جادو ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں بہت آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ اپنے مرض کو جاننے کے لیے. یہ ہمارے لیے بہت ایک بہترین اللہ رب العالمین نے ایک نعمت سے نوازا ہے کہ یہ علامات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور اسی طرح رقیے کو اگر جس ترتیب سے آپ کو بتایا ہے اس ترتیب سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو مکمل طور پر عافیت دے گا انشاءاللہ. تو قرین جن حمزات کو کہا جاتا ہے. آپ کے سامنے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھی، جس سے ہمیں واضح ہوا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا ہے جس کا نام قرین ہے، اور قرآن میں یہ کئی جگہ پر آیا ہے. اور اسی طرح آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دیا یہ جو قرین ہوتا ہے یہ خادم السحر جو جادوگر کے جنات ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت جلدی گل مل جاتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ اس سے نجات پانی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، استغفار کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ، اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، سونے کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعاؤں کی پابندی کرنی ہے، داخل ہونے کی دعا کی پابندی کرنی ہے. اور ایسے مریض یہ بھی یاد رکھے، ایسے مریض اکثر بیت الخلاء میں جانے کی دعا بھول جاتے ہیں. تو ایسے مریض کو بار بار یاد دلایا جائے کہ بیت الخلاء میں جب جب جاؤ دعا پڑھ کے جاؤ. انشاءاللہ اگر اس ترتیب سے
آپ اگر علاج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔